السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کسی نئے گھر میں داخل ہونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں نئے مکان میں داخل ہونا چاہیے، چاہے وہ نیا مکان ہو، خود کا بنایا ہوا ہو یا خریدا ہوا ہو، یا پھر کسی کرائے کے مکان میں آپ داخل ہو رہے ہوں۔ یہ تینوں طریقے کے مکان میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے، جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی اس مکان میں خیر و عافیت کے ساتھ رہے، وہ طریقہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کیجئے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ تو آئیے میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جس طریقے سے اگر آپ داخل ہوں گے تو پھر پوری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب مکان میں داخل ہوتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، افتتاحی پارٹی رکھتے ہیں، فیتا کاٹا جاتا ہے، ریبن کاٹا جاتا ہے، اس طریقے کے بہت سارے بڑے بڑے فیشن کیا کرتے ہیں، اور جب اس مکان میں داخل ہوتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے اور الگ الگ طریقے کے عملیات، لوگ جو طریقہ بتاتے ہیں وہ طریقہ گھر کے دروازے پہ کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، اس کا خون چھڑکتا ہے، کوئی مکان بناتے ہوئے نیو کے اندر بکرے کا خون بہاتے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو فالتو چیزیں ہیں اس طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہے، پھر پوری زندگی ہم تعویذ والوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی خون گرا وہ ناپاک ہوتا ہے، آپ نے اپنے مکان کے نیو میں ناپاک چیز پہلے ہی ڈال دیا، تو اب پوری زندگی آپ کے گھر میں شیطان کا اثر نہیں ہوگا، شیطان کا آنا جانا، بلاؤں کا آنا جانا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہ طریقہ میں بتاتا ہوں جس طریقے سے آپ داخل ہوں گے انشاءاللہ پوری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ آپ رہیں گے۔ پھر آپ کو نہ کسی کے پاس جانا ہوگا، نہ کوئی گھر بندھوانا ہوگا، نہ کوئی سسٹم کروانا ہوگا، نہ چاروں کونے میں تعویذ ٹانگنا ہوگا، کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ بس آپ اسلامی طریقہ، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے اپنے مکان میں داخل ہو جائیے۔ دیکھیے، جب آپ کسی مکان میں داخل ہو رہے ہوں، چاہے نیا مکان بنوایا ہو یا مکان خریدا ہو یا پھر آپ کرائے کے مکان میں داخل ہو رہے ہوں، تو سب سے پہلے آپ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو بڑی اچھی بات، خود کا گھر کا کوئی ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر خود کا نہیں پڑھ سکتا تو کسی ایسے پڑھے لکھے جو قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، مدرسے کے طالب علم ہو یا امام حضرات ہوں یا پھر اور کوئی ہو، ان کو قرآن پڑھنے والے کا انتظام کر لے اور ان سے کہے کہ آپ میرے مکان میں ایک مرتبہ سورہ بقر پڑھیں۔ 40 دن کی ضرورت نہیں، 40 دن آپ جب داخل ہو جائیں اس کے بعد پڑھوائیں تو الگ بات ہے، لیکن داخل ہونے سے پہلے ایک دن آپ سورہ بقرہ کی جو پوری تلاوت بلند آواز سے کرنے کے لیے کہیں کہ آپ بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، اتنی آواز سے کہ مکان کے آس پاس جو مکان ہے سب میں آواز چلی جائے، گیٹ کے باہر تک آواز چلی آئے، ایسی جگہ پہ وہ بیٹھ کر کے تلاوت کرے گا۔ پہلا سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، نمبر 2 سورہ فتح کی تلاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو میں بتا رہا ہوں آپ چاہے کاپی قلم لے کے نوٹ کر لیں، اسے لکھ کر کے رکھ لیں، یہ بہت کام آنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ فتح، قرآن پاک کی صورت ہے، زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، سورہ بقرہ تو بڑی ہے لیکن یہ صورتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ بڑی نہیں ہے۔ نمبر 2 سورہ فتح، نمبر 3 سورہ محمد، قرآن پاک کی یہ صورت ہے سورہ محمد۔ یہ 3 صورتیں آپ ان سے کہیں کہ یہ 3 صورتیں ہیں، اس کو پڑھیے۔ پھر اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ تینوں صورتیں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ 7 مرتبہ اول 7 مرتبہ آخر درود شریف پڑھیں گے،
یہ تینوں صورت پڑھنے کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ تینوں صورتیں پہلے اول آخر 11 بار درود شریف، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ پھر ایک پانی کا جو ہے برتن رکھے، بوتل وغیرہ، اس پہ یہ پڑھنے کے بعد اس پہ پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد جو ہے اس پانی کو مکان کے چاروں کونوں کے دیوار پہ چھیٹ دیا کریں۔ نیچے زمین پہ نہیں گرنا چاہیے پانی، دیوار کے کونوں پہ، چھت کے چاروں کونوں پہ اس پانی کو چھڑک دے۔ جس پانی پہ قرآن پڑھا گیا ہے اس کا ادب ضروری ہے، دھیان رکھیے گا۔ دیواروں پہ چھڑکنا ہے اس پانی کو، اور یہ جو ہے پہلے دن یہ کام کر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت، جب سارے لوگ گھر میں داخل ہو رہے ہوں، تو ایک بندہ بلند آواز سے یہ قرآن پاک کی دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوگا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ گانا بجاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھوا لیں، اس کے بعد جو ہے آپ جب سب لوگ گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو آپ ایک بندہ بلند آواز سے پڑھے گا، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ قرآن پاک کی یہ ایک دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہوں وہاں پڑھ سکتے ہیں، کسی ایسے نئے سفر میں جا رہے ہوں وہاں پڑھ سکتے ہیں، کسی نئی مکان میں داخل ہو رہے ہوں، دکان میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ پڑھ کر کے داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم آپ پہ بنا رہے گا، اللہ کی نظر رحمت آپ پہ بنی رہے گی۔ اور جس بندے کے اوپر، جس مکان کے اوپر اللہ کی رحمت، اللہ کا نظر کرم بنا رہے تو پھر اس گھر میں بلا داخل نہیں ہوا کرتی، اس گھر میں آفات داخل نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے قرآن پاک کی یہ صورتوں کو جب تلاوت کروا لیا تو آپ کے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں جو ہے ان کا آنا جانا لگا رہے گا، جب تک کہ آپ کسی ایسے جاندار کی تصویر گھر میں نہ لگا رکھے ہوں۔ گھر میں کسی جاندار کی تصویر نہیں لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت تک جب آپ فوٹو نہیں لگاتے ہیں اس وقت تک آپ کے گھر میں فرشتے آتے جاتے رہیں گے۔ فوٹو لگا لیا فریم، گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگا لی تو پھر اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یا اس گھر میں کتا پال لیا تو اس گھر میں بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ پھر وہ گھر جو ہے زندگی بھر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہت سارے لوگ گھر میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن ناچ گانا وغیرہ کرتے ہیں اور زندگی بھر پریشان ہوتے ہیں اور تعویذ والوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں، پریشانیاں الگ ہوا کرتی۔ تو یہ طریقہ اسلامی تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کیسا لگا یہ ویڈیو اور ہم سے کون سا ویڈیو کس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ چلیے اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔